بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کام کی بات کے اس پروگرام کی 15ویں نشست میں ہم آپ کے سامنے رکھیں گے مولانا مفتی محمد تقی عثمانی دامت برکاتہم کی ایک نصیحت، ایسی نصیحت جو آپ کو بچائے گی رسوائی سے، شرمندگی سے، پشیمانی سے، شرمساری سے، جھوٹ پر جھوٹ بولنے سے، ادھر ادھر بات گھمانے اور الٹی سیدھی تاویلات کرنے سے۔ یاد رکھیے، اب ہر چیز ریکارڈ ہو جاتی ہے، محفوظ کر لی جاتی ہے، ہزاروں نہیں لاکھوں لوگوں تک منٹوں میں نہیں سیکنڈوں میں پہنچا دی جاتی ہے۔ آواز کے ساتھ، تصویر کے ساتھ، لب و لہجے کے ساتھ، چہرے کے اتار چڑھاؤ کے ساتھ، لال پیلے رنگ اور چڑھی ہوئی تیوری کے ساتھ۔ جب چاہیں آپ اس آواز کو سن سکتے ہیں، جب چاہیں آپ اس تصویر کو دیکھ سکتے ہیں، نہ اس کا انکار کیا جا سکتا ہے، نہ اس کو جھٹلایا جا سکتا ہے، نہ اس کو غلط کہہ کر اپنا دامن اس سے چھڑایا جا سکتا ہے، نہ اس کو اپنے اوپر ایک الزام قرار دے کر اپنی صفائی میں کچھ کہا جا سکتا ہے۔ ہم بڑی آسانی سے جھوٹ بول دیتے ہیں، سنی سنائی بات بغیر کسی تحقیق کے نقل کر دیتے ہیں، تہمت پر تہمت لگاتے چلے جاتے ہیں، یہ یقین رکھتے ہوئے کہ یہ کام اس نے نہیں کیا، پھر بھی اس کام کی نسبت اس کی طرف کر دیتے ہیں۔ مخالفت میں ہم اس حد تک آگے بڑھ جاتے ہیں کہ خدا کو بھی بھول جاتے ہیں۔ نہ اس کا ڈر ہمیں روکتا ہے، نہ جھوٹ کھلنے کا خیال ہماری زبان کو بریک لگاتا ہے، نہ حقیقت عیاں ہونے کا اندیشہ ہماری زبان کو لگام دیتا ہے۔ ہم بھول جاتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد کہ آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے بس اتنا ہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی ہوئی بات نقل کر دے۔ ہم بھول جاتے ہیں آقائے نامدار سرکار دو عالم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ تم اپنی دو چیزوں کی حفاظت کر لو، ایک شرمگاہ، دوسری زبان، میں تمہارے لیے جنت کی ضمانت لیتا ہوں۔ ہم بھول جاتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث کہ لوگوں کو ان کے منہ کے بل جہنم میں ان کی زبان سے نکلی ہوئی وہ باتیں پہنچائیں گی جو انہوں نے دوسروں کے بارے میں کہی ہوں گی، جیسے غیبت، چغل خوری، جھوٹ اور تہمت۔ ہم بھول جاتے ہیں کہ تہمت لگانا کتنا بڑا گناہ ہے، سماج پر اس کے کیا اثرات پڑتے ہیں، اور خود تہمت لگانے والے کو اس کے کیا نقصانات پہنچتے ہیں۔ اور پھر وہ تہمت جو سوشل میڈیا کے ذریعے عام کی جائے اور مشرق سے لے کر مغرب تک اس کو پھیلا دیا جائے تو سوچئے کہ اس کے گناہ کا دائرہ کتنا وسیع ہوگا۔ یہ تو معاملہ ہے دنیا کا، باقی جو ریکارڈ تیار ہو رہا ہے آخرت کے لیے وہ تو مرنے کے بعد سامنے آ ہی جائے گا۔ نیکیوں اور برائیوں کا تبادلہ ہوگا، امیر غریب ہو رہا ہوگا اور غریب امیر بن رہا ہوگا۔ عافیت میں وہی ہوگا جو خاموش رہا، سنتا رہا، سہتا رہا۔ وہ بول سکتا تھا، بغیر کسی لب جھپ کے بول سکتا تھا، لیکن اگر وہ بول دیتا تو پھر بے وزن اور باوزن میں فرق ہی کیا رہ جاتا۔ اب آئیے سنتے ہیں مولانا محمد تقی عثمانی دامت برکاتہم کی نصیحت۔ مولانا پاکستان میں شرعی اپیل بینچ کے جج رہے ہیں، عالمی اسلامک فقہ اکیڈمی کے نائب صدر ہیں، مختلف ملکوں کے 8 اسلامی بینکوں کے مشیر ہیں، فقہ کی زبان بولتے ہیں، قانون کی زبان بولتے ہیں، عدالت کی زبان بولتے ہیں، شریعت کی زبان بولتے ہیں۔ وہ نصیحت فرماتے ہیں کہ آپ جب بھی کوئی بات کہیں، کوئی بیان دیں، کوئی دعویٰ کریں، کسی کی طرف کسی کام کی نسبت کریں، یہ خیال ہمیشہ ملحوظ رکھیں کہ اگر کل
آپ سے یہ کہا جائے کہ آپ اپنی اس بات کو ثابت کریں تو آپ کو ثابت کرنے میں کوئی دشواری نہ ہو۔ لیکن جب آدمی پر طاقت کا نشہ چڑھتا ہے تو یہ نشہ اس سے کہتا ہے کہ کون ہے جو تم سے جواب طلب کرے، کون ہے جو تم سے ثبوت مانگے، کون ہے جو تم سے تمہاری بات کی تصدیق چاہے۔ جو چاہو تم کہو، کوئی تم سے پوچھنے والا نہیں۔ اب اگر کوئی چیز اس کو یہاں روک سکتی ہے تو وہ صرف خدا کا ڈر اور خدا کے سامنے جواب دہی کا احساس ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔